بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت نے خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ لیلۃ القدر بتانے لگے تھے۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے دو شخص آپس میں جھگڑ پڑے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اور فلاں یعنی دو شخص جھگڑنے لگے۔ فَرُفِعَتْ، تو وہ لیلۃ القدر کی جو خبر ہے وہ اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ التمسوها في السبع والتسع والخمس، تو آپ اسے 7، 9 اور 5 میں تلاش کرو۔ امام بخاری نے باب ذکر کیا تھا کہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ کہیں اسے پتہ بھی نہ چلے اور اس کے عمل ضائع ہو جائے۔ ایک پہلے حدیث کو ذکر کیا اور ایک اس حدیث کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے تو دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اگرچہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کرام کے نام ذکر نہیں کیے، اور نام ذکر نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کیونکہ دو مسلمانوں کا مسجد نبوی میں آ کے جھگڑنا یہ ایک عیب ہے، یعنی اچھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ وہ دونوں صحابہ کرام تھے تو ستر مسلم یعنی مسلمان کے جو عیب ہیں ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ذکر نہیں کیے۔ ویسے بعض دیگر روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عبداللہ بن ابی، یہ ایک صحابی تھے، اور اسی طرح ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کچھ قرض دیا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو۔ عبداللہ اس قرض کو واپس نہیں کر رہے تھے تو مسجد میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیسوں کا مطالبہ کیا، تو یہ ایک جھگڑا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر ہے یعنی جو قدر کی رات ہے وہ سال میں کس دن آتی ہے اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم صحابہ کرام کو دینے کے لیے آ رہے تھے، تو دو لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ نے اس علم کو ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکلا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں، لیکن وہ علم اللہ رب العالمین نے مجھ سے لے لیا۔ اب یہاں جو ذکر کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دو لوگ آپس میں جھگڑا کر لیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع کر لے گا۔ ویسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا تقاضا کرنا غلط نہیں تھا، ظاہر ہے وہ پیسے لے کے واپس نہیں کر رہے تھے تو تقاضا غلط نہیں تھا۔ غلط کیا تھا؟ مسجد نبوی میں آ کے تقاضا کرنا۔ جھگڑا غلط نہیں تھا،
لیکن مسجد نبوی میں آ کے جھگڑا کرنا یہ غلط تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ اور ایک اچھا کام اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں کر سکتا، گلی محلے میں نہیں کر سکتا، تو مسجد میں آ کے بالاولیٰ وہ کام کرنا غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مبارک جگہ ہوتی ہے۔ اور مسجد نبوی، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو جھگڑا ہے یہ حبط اعمال کا ذریعہ ہوتا ہے، بن سکتا ہے، بندے کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعیین نہیں کی، کہا کہ آپ اسے 5 میں، 9 میں اور 7 میں آپ اس کو تلاش کر لو، تو یہ وہ طاق راتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تفصیل نہیں ذکر کی۔ البتہ آگے بعض ایسی روایات کتاب الاعتکاف میں آ جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان تمام راتوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے اور اپنے ان اعمال سے ہمیشہ ہی بچتا ہے جو اعمال ذریعہ ہوتے ہیں باقی تمام کے تمام اعمال کے ضیاع کا۔ مومن اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، ہر اس کام سے بچتا ہے جو اس کی نیکیوں کو ضائع کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔